الحمد لله والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اللہ رسول اللہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا ان من الشجر بے شک درختوں میں سے شجرتن ایک ایسا درخت ہے لا یسقط ورقها جس کے پتے نہیں گرتے وہی مثل المسلم اور وہ مسلم کی مثل ہے اس کی مثال یا اس کے ساتھ مسلمان کو مثال دی گئی ہے یا مسلمان کو اس کے ساتھ مثال دی گئی ہے اس کو مسلمان کے ساتھ مثال دی گئی ہے حدثونی ما ہی بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور مسلمان کی مثال اس جیسی ہے بتاؤ وہ درخت کون سا ہے لوگ سوچنے لگے فوقع الناس سوچنے لگے لوگ فی شجر الوادیہ تھی جنگل کے درختوں کے بارے میں فوقع فی نفسی یہ ابن عمر عبداللہ بن عمر چھوٹی عمر کے تھے کہتے میرے دل میں آ گیا انہا النخلا یہ درخت کھجور کا درخت ہے قال عبداللہ اور یہ کہتے ہیں فاستحییت تو لیکن میں شرما گیا مجھے حیا آ گئی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور میں چھوٹا سا بولوں کسی کو نہ پتہ چلا فقالو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول اخبرنا بها آپ ہمیں اس کے بارے میں بتا دیں وہ کون سا درخت ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نخلا یہ کھجور کا درخت ہے قال عبداللہ یہ عمر رضی اللہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فحدثت ابی بعد میں نے اپنے باپ کو بتایا بما وقع فی نفسی جو میرے دل میں خیال آ گیا تھا کہ یہ کھجور ہے میں نے اپنے باپ کو کہا کہ میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ وہ کھجور ہے وقالا انہوں نے کہا لم تکون قلتها یہ کہ تم کہہ دیتے یعنی اس سوال کا جواب دے دیتے حب الیہ یہ مجھے محبوب تھا من اس بات سے ان یکون لی کہ ہوتا میرے لیے قضا و قضا اتنا اتنا مال تو اتنے مال سے زیادہ مجھے یہ محبوب تھا تم سوال کا جواب دے دیتے یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد اگر علم میں آگے بڑھے تو والدین کو خوشی ہوتی ہے دادے پردادے کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اساتذہ کو بھی خوشی ہوتی ہے اور اس سے ان کے علم کے اخلاص میں تعلیم کے اخلاص میں کوئی فرق نہیں پڑتا طلبہ یہ نہ سوچے کہ اس سے ہمارے اخلاص میں فرق آ جائے گا ریاکاری آ جائے گی ایسا نہیں ہے اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ انہوں نے اس وقت جواب نہیں دیا تو بعد میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم جواب دے دیتے تو میرے لیے اتنی زیادہ یہ خوشی کا باعث تھا تو حضرت عمر خواہش کر رہے ہیں کہ وہ سوال کا جواب دے دیتے تو علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا تو اس میں آگے بڑھنا چاہیے کلاس میں طلبہ بس اوقات سوال نہیں کرتے یا سوال پوچھا جائے جواب نہیں دیتے یا عام عوام بھی اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو علماء سے پوچھ لیں اور جس کا پتہ نہ ہو جو بات ذہن میں آئے جس کی ضرورت ہو تو شرماتے ہوئے کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے اب میں پوچھوں گا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے تو دنیا کی ڈگریاں حاصل کی ہوتی ہیں لیکن جو ہمارے ضروری مسائل ہوتے ہیں ان کا علم نہیں ہوتا اور یہاں پیچھے بات قائم کیا تھا کہ جو آدمی شرما جاتا ہے حیا کر جاتا ہے وہ علم نہیں سیکھ پاتا تو ایسے ہی بڑی عمر ہو جاتی ہے بس اوقات کئی چیزیں سیکھنے کو دل کرتا ہے صرف اس وجہ سے پھر نہیں سیکھتے کب بڑی عمر پہ میں سیکھوں گا بعض کی بیویاں پڑی ہوتی ہیں تو وہ بیویوں سے سیکھ سکتے ہیں وقت ہوتا ہے لیکن وہ شرماتے ہیں حیا محسوس کرتے ہیں بلکہ بعض تو عجیب قسم کے وہ ایک تاثرات عوام کے اندر ہیں کہ بیوی سے سیکھیں گے تو بیوی بڑی ہو جائے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا اپنے پاس سے بنائے ہوئے ہیں
تو علم جہاں سے بھی ملے اور جس عمر میں ملے اس کو سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، اس میں نہیں شرمانا چاہیے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا حیات کے حوالے سے، حیات دو طرح کی ہوتی ہے، یہ ایک ملکہ ہوتا ہے جو نیکیاں کرنے پر ابھارتا ہے اور برائیوں سے روکنے پر ابھارتا ہے، اور ایسا ملکہ جو کہ نیکی کرنے سے روکے، علم سیکھنے سے روکے، یہ حیا اچھا نہیں، یہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جیسا کہ پچھلی حدیث کے شروع میں ہم نے کہا، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات سے حیا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم کے معاملے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔